شیئر کر دی ہیں. ایک سبحانک اللہ ہے، تو آپ اس کو کائنڈلی دیکھیں. کوئی اگر زبر زیر کی غلطی ہے تو آپ تو خود دیکھیں، پھر اپنے ارد گرد جو موجود ہے اس کو ضرور سنائیں. تو اس کے بعد تو قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. میں کافی سوچتا تھا کہ ہم سب کو قل هو اللہ احد پہ کیوں ہم لوگ خاص طور پہ جو برصغیر پاک و ہند میں کیوں ہم صرف ایک سورت پڑھتے ہیں، بلکہ ایک وقت تک میرا خیال تھا کہ یہی نماز کا حصہ ہے، باقی صورتیں ہم پڑھتے نہیں تھے سوائے امام کے، جو امام سب پڑھتے ہیں. تو ہم جو اپنی نچی نمازیں ہیں اس میں سے بھی پڑھتے تھے. تو میری ذاتی کچھ یہ اس میں تھا، میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک تو وجہ یہ کہ برصغیر پاک و ہند میں زیادہ تر جو تھے وہ پڑھے لکھے کم تھے، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم نماز عبادت کرنے کے لیے ہمیں ایک تو ایسی آسان نماز بتا دی گئی ہے کہ تاکہ نماز تو ادا ہو سکے. دوسرا یہ کہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص توحید پہ ہے، تو بہترین اللہ کی نماز تو اللہ کی عبادت ہے، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ توحید پڑھی جائے. پھر یہ ایک تہائی قرآن بھی ہے، تو اس کا حجم بہت زیادہ ہے. تو کافی وجوہات ہیں، اس کی تفسیر آپ ہیں. تو قل هو اللہ احد اور بہت آسان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ دل سے پڑھیں تو اس میں بہت اقرار ہے اللہ کی احد کا، اکیلے ہونے کا، توحید کا. تو اس لیے قل هو اللہ احد اکثر لوگ پڑھتے ہیں جن کو شروع میں سنا یا یہ تھی، یا جو لوگ زیادہ حفظ نہیں کر پاتے، تو یہی ہے کہ غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ آسان اور ایک مکمل سورت جس میں توحید ہی کا ذکر ہے وہ آپ پڑھیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ترجمہ اس کا بہت آسان ہے. قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، ہوا وہ، اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ وجود کے لحاظ سے صرف اور صرف ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی کمزوریاں ضرورتیں کچھ ڈیپینڈنسیز نہیں ہے، وہ ہر قسم کی ڈیپینڈنسی سے جو ہے بے نیاز ہے. اللہ الصمد لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. ولم یکن له کفوا احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. تو یہ صورت ہے. میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ ہم درختوں کی تفسیر جو ہے نا اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. جب ہم سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں یا کوئی بھی اور صورت پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ صورتیں بدل کے اپنی نمازوں میں پڑھیں. یعنی فرض نمازوں میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، سنتوں میں 4 ہوتی ہیں، تو آپ 4 الگ صورتیں پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں اکثر سورہ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اکثر میں کہہ رہا ہوں اکثر، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ، کیونکہ لازم نہیں ہے، لیکن وہ اکثر میں پڑھتے تھے. تو آپ اگر یہ پڑھیں تو یہ بھی ایک قسم کی سنت ہے کہ ان کا طریقہ تھا. تو سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص فجر اور مغرب کی سنتوں میں وہ پڑھتے تھے. تو یہ ہے ایک چیز کا اہتمام رکھا جاتا ہے کہ آپ جو 2 صورتیں یا 4 صورتیں پڑھیں وہ قرآن کی ترتیب کے حساب سے ہوں، رینڈملی نہ ہوں. تو یہ اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے نماز میں کہ ہم لوگ ترتیب سے صورتیں پڑھیں آگے پیچھے. اس کے بعد ہم اللہ اکبر پھر وہی الفاظ اوپر ٹویٹ میں آپ دیکھیں ہم نے لکھی ہیں ثنا کے ساتھ ہی سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جاتے ہیں. کل لوگوں نے جو رکوع میں سجدے میں جانے کے لیے تکبیریں نہیں پڑھی تھی، تو میرا حسن ظن یہی ہے کہ وہ انہوں نے صرف ان جز کے اندر پڑھا تھا. تو تکبیر وہ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ خواتین اور گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ تکبیر پڑھتے ہیں. جب ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو امام پڑھتا ہے تو ہم اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، تو وہ ہم لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے. سبحان ربی العظیم کم از کم اس کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں. زیادہ پڑھنے پہ کوئی مانت نہیں ہے.
کافی علماء نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ آپ اپنے رکوع اور سجود کو لمبا کریں جتنا آپ کا جسم افورڈ کر سکتا ہے، خاص طور پہ سجدے کو لمبا کریں. آپ سجدہ بہترین جگہ ہے اللہ سے ملاقات کا، قرب کا، تو آپ جتنا لمبا کر سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ہر عیب ہر برائی سے پاک ہے. ربی میرا رب العظیم عظمت والا، برائی والا، جس کو عاجز نہ کیا جا سکے. جب ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. سبحان پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. دوسری چیز اس کی ربوبیت کہ وہ رب، اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ میرا رب ہے. ہمیں اس اپنائیت سے پڑھنا ہے کہ ربی حق ہے، میرا اب اقرار ہے اور یہ اپنائیت ہے کہ ساتھ ہم اپنے رب. ٹھیک ہے، سبحان ربی، یہاں سے وہ اظہار آپ کا جو ہے کے ساتھ ایک اقرار ایک جوڑنا ہے کہ میرا رب ہے رحمت والا. رب میں کئی دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں قیام کی حالت میں آتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن اس کی جس نے، حمیدہ حمیدہ، ہم حمیدہ پڑھتے ہیں، حمیدہ تعریف کی اس کی. اللہ نے سن لی اس کی، اس بندے کی یا اس شخص کی، اس نفس کی جس نے تعریف کی اس کی. تو آپ اسی انڈرسٹینڈنگ سے پڑھیں کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ نے سن لی جو تعریف جو میں نے کی. آپ دیکھیں ایک رکوع مکمل ہوا ہے، ایک رکعت مکمل ہوگی، تو رکعت مکمل ہونے کے بعد ہی آپ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے. تو پھر جب آپ یہ سنتے ہیں، جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے سننا کافی ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں ربنا لک الحمد. کچھ علاقوں میں والا کا الحمد پڑھتے ہیں، یعنی لاکا سے پہلے وا. تو ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے الحمد ہر قسم کی تعریف. تو ہم پھر تعریف سے جواب دے رہے ہیں. ہماری نماز کا ہر حصہ جو ہے نا وہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد میں گزر رہی ہے. اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان وہی ورڈ جو ہم نے ثنا میں پڑھا ہے، رکوع میں پڑھا ہے، پاک ہے ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند، اللہ سب سے بلند. تو سجدے کی ایک تو ہم اللہ کی جو ہے وہ کا جو ہے اسے اپنا کہ وہ رب ہے. دیکھیں دونوں کی بات ہوتی ہے. رب ایک خاص تعلق ہے انسان کا، کیونکہ رب آپ کا پرورش کرنے والا ہے. تو جو کچھ میں مل رہا ہے وہ سب ایک میرا رب مجھے دیر ہے. سجدے میں خاص چاہیے، اور اگر یہی کیفیت ہے تو پھر انشاءاللہ کہ میں رکوع میں تو اللہ کی مدد کے سامنے میں زمین یہ اقرار کرتے ہوئے کہ وہ سب سے بلند ہے، چیز کو زمین کر دی. یہ انڈرسٹینڈنگ جب میں اللہ کی میں اپنے رہوں کہ وہ اعلیٰ نے اپنے کو کے بعد صرف اس کا حکم ہے. اس کے بعد جو بھی ہر چیز ہوگی اس کا حکم ہوگا، ہم اس کو لے لیں گے کیونکہ جو کر دیں. ٹھیک ہے، ہمیں کو پیدا کرنا یہ کہ آواز ہیں گے ہم آپ کو اللہ کے سامنے ہوگی، آپ کا اپنا نفس، آپ کا اپنا دل بتائے گا کہ ہم اس زندگی میں لا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں ذکر ہے کہ جب وہ بہترین مانگنے کا اللہ کی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم قاعدے میں آتے ہیں. مسنون ہے ربی اغفر لی 2 دفعہ کہنا، اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں ربی اغفر لی. ہم پھر اللہ سے مانگ رہے ہیں
اے رب ہمیں معاف اللہ اکبر بھی اللہ سبحان ایک رکعت تسبیح کرتے ہیں منیمم اگر ہم کریں ہوتے ہیں اور فرض ملائیں تو تقریباً دفعہ دن میں یہ تسبیح کرتے ہیں. ہمیں یہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی تو ساتھ سے اللہ کی تسبیح آگے بھی جو ہے وہ جو بات اس میں اس کا اثر آنا شروع ہوتا. سرحمد شاید بھائی آپ بھی سجدہ تک کر لیے. ہمارا تشہد ہے، درود شریف ہے اور رحیمی ہے. کیا ہم 1 گھنٹے کا کریں؟ اب آگے جیسے آپ لوگوں کی خواہش ہے ہم پورا بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم یہاں پہ تو کمپلیٹ کریں گے. تو آپ سے شاہد بھائی اور سرحمد نیچے لسنر سے بھی شاہد بھائی آپ سن رہے ہیں؟ سر احمد جی سن رہا ہوں. یہ آپ کی آواز درمیان میں کٹ رہی ہے. اللہ اکبر. ابھی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی صحیح طرح، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی میں نے آخری بات یہ کی کہ ہم نے سوچا تھا کہ 1 گھنٹے کا سیشن رکھیں گے تاکہ لوگ تنگ نہ ہوں، کیونکہ لوگوں کے اوپر ایزی رہے، سب کے اوپر نا. تو میں نے کہا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب بتائیں کہ ہم لوگ پھر یہاں پہ پوز کر کے کل ہم تشہد شروع کر کے باقی سب مکمل کر لیں گے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارا جو سننے والے ہیں خاص طور پہ، کیونکہ انہوں نے ٹائم مینیج کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو آنا مطلب اگر ایکسٹینڈ کر دیں، میں تو فری ہوں، اویلیبل ہوں اس وقت، میں کر سکتا ہوں. تو باقی اب آپ کا بھی سننا جو ہے نا وہ لازمی ہے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں؟ ہاں میرا خیال ہے ٹھیک ہے، کل کے لیے کر لیں، کیونکہ ابھی یہ دن کیونکہ چھٹیوں کے ہیں تو اکثر افراد جو ہیں وہ گھر میں بھی مصروف ہوتے ہیں، مہمان وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کل کر لیں باقی کا حصہ تو میں زیادہ بہتر رہے گا. باقی پوچھ لیجیے سر احمد صاحب سے. سر حاصل صاحب آپ کو آواز سنائی دے رہی؟ السلام علیکم شاہد بھائی، آپ کلیئر ہے؟ میرا کنیکشن ڈسٹرب تھا ابھی پچھلے 2 منٹ. ہاں جی ابھی ٹھیک ہے. السلام علیکم شاہد بھائی، میری آواز کلیئر ہے آپ؟ جی زاہد بھائی صحیح آواز آپ کی اب آ رہی ہے. اچھا مجھے لگ رہا ہے ڈیلے ہے، تو مجھے کوئی نیچے سے اس وقت کوئی میسج بھیجیں، کوئی ہارٹ شارٹ، کوئی 100 کچھ بھیج دیں. جی شاہد بھائی. سر احمد تھینک یو فار رسپونڈنگ. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، ہم کنٹینیو رکھیں؟ ہم نے تشہد شروع کرنی ہے، ہم نے سجدہ تک کر لیا ہے، تو ہم کنٹینیو رکھیں یا پھر ہم کل پہ لے کے جائیں باقی کا حصہ؟ جیسے سب کے لیے آسانی ہو ویسے بہتر ہے. تو اگر نیچے لسنرز میں سے آپ لوگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی مجھے وہ فنگرز کا سائن دے دیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو وہ اسمائلی دے دیں. اس کا مطلب ہوگا کہ بس کرو. السلام علیکم. جیسا کہ سب کو کہا تھا کہ سر احمد مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز آ رہی ہے کسی کو یا نہیں؟ جی آ رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ
چلیں پھر بسم اللہ کرتے ہیں. ریکارڈنگ تو اویلیبل ہے تو ہم الحمدللہ ریدم بنے تو ہم پھر چلتے ہیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے وارث انکل اور شاہد بھائی؟ تو پھر آگے تشہد ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید کوئی کنیکشن کا پرابلم ہے. اور لاصل صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی بیچ میں رہ گئی، کوئی بات نہیں کہی اور شاید مائک بند ہو گیا. جی مجھے بھی ان کی آواز نہیں آئی. مائک آن ہوا تھا پھر آف ہو گیا، لیکن مجھے آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے. اب آپ کی آواز تو صاف آ رہی ہے. لاصل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو بہرحال پہلے مجھے ایک سوال کا جواب بتائیں کہ کنٹینیو کریں آپ. جی میں نے ایک سوال کا بتائیں کہ ہم نے سجدے تک کنٹینیو کیا سبحان ربی الاعلیٰ، وہ سب کلیئر تھا؟ کوئی اس میں تو نہیں مسئلہ آیا، ڈسٹورشن نہیں تھی؟ جتنی ہماری پہلی گفتگو ہوئی سبحان ربی الاعلیٰ تک وہ ٹھیک تھا وارث انکل؟ شاہد بھائی چل تو آگے بسم اللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ہم تشہد پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تینوں باتیں ہیں. التحیات یعنی قولی باتیں، سبھی التحیات جمع ہے، ساری قولی باتیں، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، کسی کو رستہ بتا دینا، ہر وہ چیز جس میں آپ کی زبان اپنے ایک نیکی کے لیے یوز کی ہے، ہر وہ چیز ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ ساری باتیں تیرے ہی لیے ہیں، للہ تیرے ہی لیے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں والصلوات، جو بدنی باتیں ہیں جن میں پھر روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، کسی کی تربیت کرنا، کسی کی مدد کرنا، جس میں آپ کا بدن انوالو ہے. آپ اٹھ کے جاتے ہیں کسی کو زکوٰۃ دینے، صدقہ دینے یا کسی اور کام کے لیے، کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے، اس کو رستہ دکھانے کے لیے ساتھ چلے جاتے ہیں تو آپ کا بدن انوالو ہوتا ہے. ہر وہ چیز جس میں بدن انوالو ہوتا ہے وہ سبھی باتیں، وہ طیبات اور مالی باتیں جتنی بھی ہیں، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا جس میں آپ کا مال خرچ ہوتا ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات ہم اپنے خلوص دل سے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ ساری قولی باتیں، یہ ساری بدنی باتیں، یہ ساری مالی باتیں، سبھی کی سبھی سب اللہ کے لیے ہیں، سب تیرے. ٹھیک ہے تینوں قسم کی جو بات. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی برکاتہ. سلام ہو آپ پر، علیکہ آپ پر، کا مطلب آپ ایک. ہم جو ویسے پڑھتے ہیں السلام علیکم وہ ہوتا ہے کہ تم سب پر سلامتی ہو، لیکن یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی، ہو اس کی، کون؟ اللہ، یعنی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ہو اللہ کی طرف سے، ورحمت اللہ وبرکاتہ اور برکت. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جس نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، جس نے ہمیں دین سکھایا، ہم اس ہستی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیزوں کی دعا ہے. سلام بھیج رہے ہیں، ہم رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور ہم برکت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان پر سلام بھیج رہے ہیں یعنی سلامتی ہو، اللہ آپ کو ہر طرح سے ہر چیز سے محفوظ رکھے، آپ پر اللہ کا سلام ہو، رحمت ہو، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل و خیر میں. یہ تینوں چیزیں ہم اللہ کے لیے، اللہ کے نبی ایہا النبی، اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے. السلام علینا، سلام ہو ہم، وعلی عباد اللہ صالحین، وعلی عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں، الصالحین. اللہ کا انعام چار لوگوں پر ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا،
پھر ہم نے ہم پر اور پھر ہم نے صالحین پر، اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلام بھیجا جا رہا ہے اور صالحین پر جو اسلام بھیجا جا رہا ہے، ہمیں اس کو بیچ میں رکھ دیا گیا، السلام علینا۔ تو امید ہے کہ دونوں طرف جب سلامات ہیں تو بیچ میں ہم ہیں، تو ہم اس میں انشاءاللہ اس میں آ جائیں، تو ہم پہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نمازوں میں سے بھی یہ سلام لے سکیں، وارث انکل نماز پڑھتے ہیں، 5 کروڑ پوری دنیا ہے، اس میں سے جتنے مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جب علی عباد اللہ صالحین ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم صالح بننے کی کوشش کریں، ہم صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان کریں، تاکہ اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں ڈالے، نماز پڑھیں اور جب لوگ سلام بھیجیں عباد اللہ صالحین، تو اللہ ہمیں بھی اس کیٹیگری میں ڈال دیں۔ تو وہ تو ہو گیا کہ دوسروں کی نماز کے لیے، اور جب ہم اپنے لیے ہمارے ہوتا ہے السلام علینا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خود پر بھی اسلام جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو اس کے پھر 3 حصے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہے آپ پر اے نبی، اور رحمت ہے اللہ کی اور برکتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علینا، سلام ہم پر، ہم سلامتی مانگتے ہیں اپنے پر، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر۔ یہ عبد کی جمع ہے عباد، اس کے، اور عابدون یا عابدین جو ہوتا ہے وہ الگ لفظ ہوتا ہے، وہ عابد کی جمع ہوتی ہے، تو یہاں عبد کی جمع ہے، عبداللہ ہم پڑھتے ہیں، عباد اللہ تو اللہ کے بندے، عباد جمع ہوگی، الصالحین جو صالحین ہیں۔ اور اگر ہم صالح بننے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں ہمیں دوسروں کی نماز میں بھی حصہ دار بننے کا موقع دیا ہے۔ اس کے بعد گواہی ہے، یہ وہ گواہی ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو ہمیں جب ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں تو اشہدو کے وقت ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں ان کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ وہ گواہی ہے اگر ہم اپنے بالکل حاضر ہو کے اللہ کو سامنے رکھ کے اللہ کو ایسے جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم اپنی گواہی دے رہے ہیں، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ ہمیں اپنے آگے اللہ کے آگے ہم کھڑے ہوں تو ہمیں یہ گواہیاں یاد ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے نماز پڑھی اور مجھے ابھی کی گواہی یاد نہیں، تو اس دن میں کیا بات کروں گا۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اس گواہی کو دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بالکل جیسے یہ گواہی ہے، یعنی جیسے ہم پچھلی دفعہ قرآن میں پڑھ رہے تھے کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ، یا تم لوگ، تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ ایک دوسرے کو گواہ ٹھہراتے تھے، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ تو یہ جو نماز ہے اور اس میں جو یہ گواہی ہے، یہ تو ہمارے ہی کام آنے والی ہے آگے۔ تو اس کے بعد وَأَشْهَدُ، یعنی پہلا جو حصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں ایک جگہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ کون سی نماز اس کی آخری ہے، تو یہ جو شہادت ہے اس کو پورے اب جو ہے نا وہ توجہ سے انہماک سے ادا کریں کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں اللہ کے۔ تو یہ ہماری تشہد ہو گیا۔ یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں درود شریف پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ میرے بھائیوں نے کل بارکتا کا لفظ غلط پڑھا تھا، تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ درود شریف کو دیکھ کے پڑھیں اور اس کی زبر زیر کو ایک دفعہ توجہ سے پڑھیں۔ اس کے باوجود یہ ہوگا کہ جب آپ اندیکھا پڑھیں گے تو آپ اپنا ہی حافظے والا ہی پڑھیں گے، یہ مطلب یہ ایسے ہی ہے، لوگ ایسا ہی پڑھتے ہیں، یعنی آپ دیکھ کے بے شک پڑھ لیں، جب آپ دوبارہ زبانی پڑھیں گے تو آپ حافظے والا پڑھ جائیں گے تو غلطی ہوگی۔ تو اس کو دیکھ کے پڑھیں اور پھر کوشش کریں اپنے کسی قریبی کو آپ کہیں کہ بھی چیک کر لو، ریویو کروائیں، تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ تو انشاءاللہ وہ مطلب پریکٹس سے ٹھیک ہوتا ہے، جو چیز ہم نے اتنے عرصے سے اگر کوئی خراب ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لے گی، زبان نیچرلی اس پہ جائے گی جو اس کو مسل پریکٹس ہم نے کروائی ہوئی ہے۔ تو یہ بارکتا پہ کافی لوگوں کو تھوڑا سا ایشو ہوا تھا، تو اس کو آپ پلیز دیکھ لیں، دیکھ کے، اور اس کے بعد اپنے ہی کسی عزیز کو قریبی کو جو ہے وہ اس کو پڑھ کے سنا دیں۔
ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم اے اللہ صلی درود بھیجیں علی محمدin محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی آل محمدin اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کما جیسے صلیتا رحمت بھیجی تو نے علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی انکا بے شک تو ہے انکا دو لفظ ہیں بے شک تو ہے حمید مجید حمید تعریف کے قابل. ہم شروع سے نماز میں حمد ہی کر رہے ہیں تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ حمید وہ جو تعریف کے قابل ہے جس کی تعریف کی جائے مجید بزرگی والا. دوسرا حصہ اس کا اللہم بارک علی محمد اے اللہ برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کما بارکتا جیسے تو نے برکت عطا کی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی انک حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. دروشی پڑھتے ہوئے 2-3 چیزوں کا تو بہت خیال رکھنا چاہیے. ہم سب کو پتہ ہے سب سے پہلا انگریڈینٹ اس کا ہے نا وہ ہے محبت. کہ جب بھی ہم دروشی پڑھیں ہمارا دل جو ہے نا وہ محبت سے بھرا ہوا کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی ہدایت وہ چیز دے دی گمراہی سے بچانے کے لیے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اگر ہم ان کے دی ہوئے دین کے مطابق چلیں تو ہم آخرت کی فلاح بھی پا جائیں گے اور کچھ بھی نہ کریں تو بھی مسلمان ہوتے ہوئے سزائیں پانے کے بعد والے لوگ بھی اللہ کی جنتوں میں جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں نہ کرے ہمیں اللہ ان میں کرے کہ جو کیونکہ ہم تو کچھ بھی سزا پانے کی قابلیت نہیں رکھتے. ہماری اتنی ہم لوگ بہت کمزور ہیں. یہ ہماری سوچ ہے ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھا ہوا لیکن ہماری اوقات نہیں ہے. آپ شاہد بھائی اس دن بات کر رہے تھے کہ آپ چولہے کے پاس جا کے انگلی کو تھوڑا قریب کر کے تو دیکھیں قریب نہ ڈالیں آگ کے اندر آپ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. تو اس چیز کے اوپر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کا اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجیں تو ان ساری جو ان کے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے دروشی بھیجیں پوری محبت سے. اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے نا سلامتی کرے. یا اس لالچ کے ساتھ کہا کہ جو میرے نبی پر درود بھیجے گا میں اس پر 10 تو آپ کو تو یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ دروشی بھیجیں پورے خلوص کے ساتھ تاکہ آپ کو اسی کوالٹی کا ریٹرن ملے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں نا ان کا ریٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے کوالٹی کے حساب سے. تو جتنی کوالٹی کا آپ درود بھیجیں گے اتنی ہی آپ کا بھی جو ریٹرن ہے جو آپ کے لیے حصہ اجر لکھا گیا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے ابراہیمی کل ہم نے پڑھی تھی. کچھ لوگ اس میں 2 غلطیاں کر گئے تھے. ایک غلطی تھی رب اجعلنی جیم کے اوپر اکثر لوگ یہ پاکستان میں نے دیکھا ہے میں خود بھی اس طرح کر جاتا تھا تو وہ اس کو رب اجعلنی میں جی ٹویٹ نہیں ہے میں اوپر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہم دیکھ کے پڑھ سکیں. 1 منٹ دیجیے گا. یہ میں نے شیئر کی ہوئی تھی اب پتہ نہیں یہ غائب ہو گئی شاید اس کا ٹائم ہوتا ہے شاید میں دوبارہ کرتا ہوں. یہ دیکھیے اوپر سورۃ ابراہیم کی دعا 2 ہی آیتیں ہیں زیادہ بڑی نہیں ہے اور یہ ہم بہت ریگولر پڑھتے ہیں. تو اس میں جو پہلا ورڈ ہے رب اجعلنی جیم کے اوپر با جو ہے وہ مل کے آتی ہے تو جیم کے اوپر زبر نہیں پڑھ سکتے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اجعلنی اے میرے رب کر دے مجھ کو مقیم الصلاۃ قائم رکھنے والا نماز کو ومن ذریتی میری نماز ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے ربنا اے میرے رب اے ہمارے رب وتقبل دعا اور ہماری دعا قبول فرما اور دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ہمارے رب اغفر لی مجھے معاف کر دے ولوالدی اور میرے والد میرے باپ کو وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے ایمان والوں کے لیے یوم دن اس دن یقوم اس کا بھی خیال رکھیں کیونکہ میرے خیال
کچھ غلط ہو گیا تھا کہ ہم نے اس کو نا یقوم ہے جو جس دن قائم ہونا ہے، یقوم قائم ہوگا الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، یوم یقوم الحساب. یہ دیکھیں آسانی کی خاطر میں نے یہ ساری ٹویٹس کٹ کر کے چھوٹی چھوٹی اوپر رکھی ہیں، یہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گی. تو کائنڈلی جو سے نماز کی حفاظت کا پہلا بنیادی حصہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہو، زبر زیر. ہم نے کل بھی بات کی کہ ہم یہ باتیں نہیں کر رہے کہ ہمارا مخرج عربک نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ تو کمپلیکیٹڈ. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری استطاعت میں ہم وہ صحیح پڑھیں. ہم ربنا اغفر لی، ہمارا جو الفاظ کی شکل ہے وہ صحیح پڑھیں. تو یہ میں نے اوپر 4-5 اسٹیکر ہیں، اس میں تشہد بھی ہے، دروشی بھی ہے. یہ بیسک نماز ہے. ہم نے نماز مطلب پہلی چیز تو نماز کو قائم کرنا ہے نا. تو اگر ہمیں کوئی مشکل ہے تو ہم بالکل چھوٹی آسان نماز پڑھیں تاکہ وہ صحیح تو ہو. اس کے بعد جو اضافہ کر سکتا ہے وہ اضافہ کرتا رہے. آپ تشہد میں درود شریف کے بعد، بیسیکلی تشہد کے بعد ہی باقی سب دعائیں ہیں. درود شریف بھی دعا میں آتا ہے، رب اجعلنی، دعا ابراہیمی بھی دعا میں آتی ہے، ربنا تقبل منا، جو دوسری دعائیں تھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا کوئی بھی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا، آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے. بلکہ نماز کو قائم کرنے کا، اپنے آپ کو ٹریننگ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں وہ جلدی جائیں اور تھوڑی دیر مسجد میں رہ کے آئیں. یہ نفس کی پریکٹس ہوگی، آپ کا دل مسجد میں لگے گا تو وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم نماز پڑھ کے فوراً نکل رہے ہوتے ہیں. جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، میری بہنیں نماز پڑھتی ہیں، یا جن لوگوں کو مسجد اویلیبل نہیں ہے پاس میں، وہ اپنے مسلح پہ تھوڑا ٹائم گزاریں. ٹھیک ہے، اس کو تشہد میں اسلام سے پہلے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بعد میں کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ آپ تھوڑا سا، یہ ایک قسم کی ٹریننگ ہوگی کہ آپ جو مسلح پہ آتے ہیں یا مسجد میں آتے ہیں آپ اس کو کنسیڈریشن دے رہے ہیں، آپ اس کے لیے آ رہے ہیں. آپ ایک روٹین ایکٹیویٹی کر کے، ایک ٹاسک کر کے یہاں سے جا نہیں رہے ہیں، آپ کوئی ذمہ داری نہیں آ رہے. نماز فرض ہے لیکن یہ وہ فرض ہے جو آپ کا اور اللہ کا تعلق بنا رہا ہے، جو محبت کا اظہار ہو رہا ہے، جو میری بندگی کا اور اس کے رب کے ہونے کا اظہار ہو رہا ہے. میں نے جو کچھ دنیا میں دیکھا ہے میں اس کی تعریفیں، میں اس کی حمد کرنے کا اظہار کر رہا ہوں. میں جب نماز میں خوبصورتی اور احسن طریقے سے یہ اظہار کروں گا تو پھر میں باقی زندگی میں بھی کر سکتا ہوں، پھر وہ صحیح نکلے گا. جو شکر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے وہ ایک بڑی کیفیت ہے. ہم منہ سے کسی کا شکر ادا کر دیں وہ کوئی شکر ادا نہیں ہوتا. شکر کی تو وہ کیفیت ہے کہ آپ کا دل جھکاؤ. میرے اوپر آپ میں سے کسی نے احسان کیا ہو کسی بھی قسم کا چھوٹا، تو جب میں اس شخص کو دیکھتا ہوں تو میرا دل جھک جاتا ہے. میں مطلب اگر باڈی نہیں بھی تو دل جھک جاتا ہے اس شخص کے اس کے احسان کی وجہ سے. تو ہم جب نماز پڑھیں تو ہمارا دل تشکر سے جھک، وہ پہلے جھکا ہو، جسم بعد میں جھکے گا. قبول فرمائے ہماری کوشش کو. انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ، جس طرح ہم لوگ باقی چیزیں ہیں، یہ دین ہے ہمارا، یہی ہمارا اساس ہے. ہم اس پہ ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریمائنڈرز کرتے رہیں، تذکرہ کرتے رہیں. اللہ ہماری اس کاوش کو پسند فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں یہ میسیج دینے کے لیے موقع دیا، یہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ بھی چیز ڈسکس کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر برکت ڈالے کہ ہمیں یہ پریکٹس کرنے کی آگے مدد بھی ملے. تو باقی یہ کہ نماز ٹریننگ ہے، میں نے آپ کو بتایا کیفیت بنانا اتنا ایزی نہیں ہے. ہم سب کوشش کریں اور یہ ٹائم لے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنت اور نفل نمازیں جو ہے نا ان کی بھی وہ بھی نعمتیں ہیں کہ اگر آپ فرض سے پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے تو وہ پریکٹس میں گزر جائیں گی، تاکہ جب آپ فرض پڑھنے لگیں تو آپ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں، تاکہ آپ مطلب ایک بندے کو سٹارٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح نفل نمازیں پڑھیں کہ ہم صرف فرضوں پہ اکتفا نہ کریں. تو اپنی ٹریننگ کے لیے، اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے اس کو بار بار ریپیٹ کریں. ایک دفعہ نہیں ہوگا، ہم پھر بھول جائیں گے، ہم پھر دنیا کے معاملات نماز میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، سولو کر رہے ہوں گے. تو ہم نے اس کو جو چھوڑ کے ہمیں یہ دیکھنا کہ ہم نماز میں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، میں اس میں کسی اور چیز کو شریک نہ ہونے دوں اس دورانیے میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ اللہ موقع دیں، جو باتیں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ پھر موقع دیں کہ ہم ان کو کر سکیں. جو غلطیاں ہوئی ہیں زبان کی یا کوئی بتانے میں، وہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے. آپ لوگوں نے کوئی غلطی نوٹ کی ہو تو مجھے ڈی ایم کر دیں، یہاں پہ بھی اظہار کر دیں. ہمارا انشاءاللہ تفسیر کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوگا، اس میں اظہار کر دیں تاکہ انشاءاللہ اس میں آئندہ خیال رکھا جائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، سب کا بہت بہت شکریہ۔